بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی طاقتور تیر بہدف معجزاتی نبوی اور قرآنی وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ قرآنی وظیفہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر اپنے صحابہ کرام کو اور اپنے ساتھیوں کو عطا فرمایا۔ اگر ہمارا آج کا آپ یہ وظیفہ صحیح طریقے سے سمجھ کر اس وظیفے پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ عز و جل اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی خوشحال کر دے گا، اور یہ صرف خوشحالی ہم تک محدود نہیں رہے گی بلکہ یہ خوشحالی ہماری نسلوں تک چلے گی۔ ہماری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، ہماری 7 نسلیں ہر قسم کی پریشانی، تکالیف اور مشکلات سے دور رہیں گی۔ اسی طرح اگر ایسے حالات آ جائیں، کوئی بھی ذریعہ نہ بن رہا ہو، مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، دکھ آ جائیں، رزق میں برکت نہ ہو، رزق کی تنگی ہو، کاروبار میں بے برکتی ہو جائے، اولاد کے رشتے نہ ہو رہے ہوں، بے اولادی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، خواتین بانجھ پن کی حد تک شکار ہو چکی ہوں، بیٹیوں کے اچھے رشتے نہ آ رہے ہوں، تو ان مشکلات سے، ان پریشانیوں سے، ان تمام مسائل کے حالات سے نکلنے کے لیے آپ نے صرف یہ 2 لفظ کا قرآنی وظیفہ کرنا ہے۔ بڑا ہی آسان وظیفہ ہے اور نہایت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ حالات بدل چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری، پریشانی، تکلیف اور مالی پریشانیوں کے عمل سے دور کر دے گا۔ غموں کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنے کا یہ وظیفہ ہے جو آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ وظیفہ صرف 2 قرآنی لفظوں کا وظیفہ ہے، یعنی حامیم لا ینصرون۔ اس حامیم لا ینصرون کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں، یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ رزق حلال کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھیں اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ و خیرات کا اپنے آپ کو پابند بنائیں، تو آپ خود کو جلد از جلد اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ حامیم لا ینصرون کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اور بہت ساری قرآنی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں علماء اور مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ ان کا معنی، ان کا مطلب صرف اور صرف اللہ رب العزت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ معصومین علیہ السلام ہی جانتے ہیں۔ لا ینصرون کا مطلب کہ وہ کامیاب نہ ہوں، یعنی وہ ناکام لوٹ جائیں، یہی ترجمہ اس کا بنتا ہے۔ حامیم بہت ساری صورتوں کے شروع میں ہے، ہر چیز کا مغز اور خلاصہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا خلاصہ حامیم ہے، اس کی بہت ساری برکات ہیں۔ یہ حروف مقطعات آپ ان کو ایک کاغذ پر لکھ کر اپنے پرس میں رکھ لیں۔ حامیم بہت برکت والا لفظ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر اپنے صحابہ کرام کو اس کا وظیفہ بتایا۔ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جو کلمات ارشاد فرمائے، ان میں سے ایک حامیم لا ینصرون کا بھی وظیفہ تھا کہ جو کہ کثرت سے پڑھا جائے۔ اللہ نے مشرکین کو اس وظیفے کے صدقے میں ذلیل اور رسوا کیا اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ کو لاکھ بیماریاں ہوں، بڑی سے بڑی خطرناک بیماری ہو، تکالیف ہو، والدین بیمار ہوں، کاروباری الجھنیں ہوں، رزق کی تنگی ہو، کاروبار کی مجبوری ہوں، قرض ہوں، بیٹے بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، اولاد نہ ہونے کا مسئلہ ہو، کوئی بھی الجھن ہو، تو آپ حامیم لا ینصرون کا ورد کریں اور کچھ دن مسلسل پڑھ کر آخر میں آپ عشاء کے وقت صلاۃ حاجت کی 2 رکعت پڑھیں، یعنی نماز حاجت پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے سب مسائل کا حل ہوگا۔ حامیم لا ینصرون ایک اسم اعظم ہے۔ یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دیے تھے، جن سے صحابہ کرام کے حالات بھی ٹھیک ہوئے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے صدقے میں آپ لوگوں کی بھی تمام پریشانیاں، تمام مسائل، تمام تکالیف، تمام غم، تمام دکھ، تمام درد، ہر بیماری، ہر دکھ پریشانی دور ہوگی انشاءاللہ۔ آخر میں رب العزت سے دعا ہے کہ یا میرے مالک، یا پروردگار، اے میرے اللہ، تجھے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تجھے اہل بیت اطہار علیہم السلام کا واسطہ،
تجھے پنجتن پاک کا واسطہ، تجھے شہید کربلا کا واسطہ، تجھے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ، تجھے زہرہ مرضیہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ، تجھے پنجتن پاک کا واسطہ، تجھے پنجتن پاک کی عظمت کا واسطہ، تجھے ائمہ معصومین علیہ السلام کی عزت و عصمت کا واسطہ، تجھے امام رضا علیہ السلام کا واسطہ، تجھے باب الحوائج مولا ابوالفضل عباس غازی عباس علمدار علیہ السلام کا واسطہ، تجھے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ، تجھے باب الحوائج موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کا واسطہ، تجھے مولا عباس کی والدہ بی بی ام البنین کا واسطہ۔ میرے اللہ، جو مومن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو اس دعا کو سن رہے ہیں، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو نیک حاجات دل میں رکھ کر بیٹھے ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما، ہر بیماری ہر پریشانی کو دور فرما۔ وہ بیٹیاں جو اپنے رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، ان کے نیک رشتے ان کو عطا فرما۔ وہ مائیں کہ جو ابھی تک بے اولاد ہیں، جناب رباب کی اجڑی گود کا واسطہ، تجھے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ، ان سب کی گود کو آباد فرما۔ جن کو اولاد عطا کی ہے ان کو نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کو صحت و سلامتی والی عمر خضر عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر عطا دیر قم و دائم فرما۔ میرے اللہ، ہمارے وقت کے امام زمان عجل اللہ فرج الشریف کے ظہور میں جلد تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ بہت جلد ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔